بحر کلزم کے کنارے پر ایک بستی تھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کی، مچھلی کی شکار کرتے تھے تو بلوچی ہوں گے، یہ سمندر کے کنارے پر یہاں پر سارے کے سارے بلوچی، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ ایلیا جو بستی تھی، ایلیا بستی کے اندر جیسے جمعہ آپ کے لیے معزز اور معظم ہے، ان کے لیے اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ کیا ہے، ان کے لیے معظم ہفتے کا دن تھا کہ ہفتے کو شکار نہ کرو اور اس دن کے اندر عبادت کرو، معظم کرا۔ یہ ظالم کے بچے کیا کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے یہ کرتا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں آتی تھی بالکل، وَيَوْمَ السَّبْتِ شُرَّعًا، ظاہر ہو کر کے مچھلیاں آتی تھی۔ اب یہ کہتے کہ ہفتے کو مچھلیاں آئیں، اتوار کو اجازت ہے، پیر منگل اس میں مچھلیاں آتی بھی نہیں ہے، لہذا جیسے کہ یہ چار دیواری ہے جو گھیرا، یہ میرے دائیں بائیں جو گھیرا ہے، اس قسم کے حوض بنا دیا، اس کا ادھر سے سرا خالی چھوڑ دیا، راستہ چھوڑ دیا، مچھلیاں اس میں آ گئی، اس کو بند کر دیا، مچھلی کو پکڑ نہیں رہے، اتوار کو پکڑیں گے، کہتے ہم نے تو مچھلی کو نہیں پکڑا ہے۔ یہ اس قسم کے ہیلے سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ اب 3 جماعتیں ہوگی، ایک جماعت شکار کرنے والی، دوسری جماعت تبلیغ کرنے والی، تیسری جماعت تبلیغ کرتے کرتے تھک گئی۔ بھائی ہفتے کو تم شکار نہ کرو، 3 جماعت۔ اب جو شکار کرنے والی، جو نصیحت کرنے والی 2 جماعتیں، ایک نے نصیحت آخر تک ترک نہیں کی، دوسرے نے چند دن نصیحت کر کے تھک گئے، بیٹھ گئے، تیسری جماعت جو شکار کرتے رہے، ان میں سے بوڑھوں کو اللہ پاک نے خنزیر بنا دیا اور نوجوانوں کو اللہ نے بندر بنا دیا، شکلیں ان کی مسخ ہو گئی، رات کو سو گئے، صبح کو اٹھے، درمیان میں ایک دیوار تھی، اللہ والے لوگ نصیحت کرنے والے اس طرف تھے اور شکار کرنے والوں کے ناکہ بندی ہوگی وہ اس طرف ہو گئے۔ روزانہ 9 بجے 10 بجے اٹھتے تھے، ان کے شور شغب ہوتا تھا، لیکن آج 9 بج گئے، 8 بج گئے، 10 بج گئے، کوئی آواز نہیں آ رہی۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوا، جو اس میں گناہ میں مبتلا نہیں تھے، کیا ہوا؟ دیواروں کو پھلانگ کر کے دیکھا کہ خنزیر اور بندر کھڑے ہیں، خنزیر اور بندر کھڑے ہیں، بوڑھے خنزیر بن گئے، وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اور نوجوان اللہ آپ کو بھلا کرے وہ بندر، یہ 3 دن تک دیکھتے رہے، اس طرح روتے رہے، ان کے آنسو آتے رہے۔ موجودہ جو بندر ہے، صحیح قول یہ ہے کہ موجودہ بندر ان کی نسل میں سے نہیں ہے، موجودہ خنزیر وہ 3 دن کے بعد سب تباہ ہو گئے۔ جس قوم نے نصیحت کی تھی وہ بچ گئے، جنہوں نے نصیحت کو ترک کیا وہ بھی بچ گئے، لیکن قرآن نے ان کا تذکرہ گول مول کر دیا۔ سورہ اعراف میں بھی کوئی ذکر نہیں، یہاں تو ویسے ہی ذکر، 3 جماعتیں تھیں، لیکن جنہوں نے نصیحت کرتے کرتے ترک کر دیا ان کو بھی خدا نے ذکر نہیں کیا کہ وہ بچ گئے، جنت میں گئے یا جہنم میں گئے۔ باقی جنہوں نے نصیحت کی، ہمت ہاری نہیں، وہ جنتی، اور جنہوں نے نہیں مانی وہ خنزیر اور بندر بن گئے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ نصیحت کو ترک نہ کرے آدمی، نصیحت کو ترک نہ کرے، اور جو نصیحت کو ترک کریں گے، ہمت ہاریں گے، ان کی حیثیت ان بنی اسرائیل کی طرح ہوگی کہ خدا نے ان کو گول مول کر دیا، ان کا تذکرہ بھی نہیں کیا۔ اب شرک کی قباحت کو بیان کرا جس کی وجہ سے آدمی جہنم میں جاتا ہے۔ شرک ہے کیا چیز، اس کی یا ایھا الناس ضرب مثل، لوگوں ایک مثال تمہارے سامنے بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، اس کو اگر آپ چاہتے ہیں، ان اردتم العبرۃ، اگر تم عبرت چاہتے ہو تو فاستمعوا لہ، اس کو دل کے کانوں سے سنو، فاستمعوا لہ، دل کے کانوں سے اس کو نہ سنو، ان الذین تدعونہ من دون اللہ، خدا کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی اللہ آپ کا بھلا کرے پیدا نہیں کر سکتے، حال کونہم مجتمعین لخلقہ، اس کو پیدا کرنے لیکن سارے ایڑی چوٹی کے زور لگا دیں۔ اتنے انٹیلیجنس میں تیز ہے ہمارا آخری استاد، اعلیٰ تعلیم یافتہ حضرات کے لیے آخری استاد اللہ آپ کا بھلا کرے کتا ہے، اور کتا سے بڑھ کر کے میں مشورہ دیتا ہوں مکھی ہے۔ سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ مولوی صاحب کے داڑھی کے نیچے یہاں پر یہ ہے کہ ہیروئن کی پڑی ہے، مولوی صاحب نے کیپسول کھا کھا کر کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ پیٹ میں گئے، تو یہاں مشین کام نہیں کرتی، مشین کام نہیں کرتی، لیکن کتے کو پھر بھی ماہر قسم کا جو کتا ہوتا ہے ڈاک ڈاک، وہ آ کر کے بتاتا ہے۔ تو ہمارے LLB MBBS آخری استادوں کا حضرت ڈاکٹر کتا صاحب ہے۔ آپ نے دیکھا کہ چیک پوسٹوں پر، ایئرپورٹوں کے اندر بھی اللہ آپ کو بھلا کرے کتے کو لے کر کے وہ گھومتے پھرتے ہیں۔ راستوں کو جب کلیئر کرنا ہوتا ہے کہ بھائی ایک بہت بڑا افسر آ رہا ہے، فوجی کمانڈر آ رہا ہے، بریگیڈیئر آ رہا ہے، لہذا کتا جب ایسے کرے گا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ کتا راستے کو کلیئر کرے گا۔ آپ کے وہ راڈار والا بھی اتنا نہیں ہے، راڈار بھی اتنا نہیں، کتا اس کو کلیئر کرتا ہے۔
راڈار پر اعتبار نہیں، اس سے کتے سے بھی زیادہ تیز ہے۔ او پورے باغ میں وہ اس بلڈنگ کے پاس کسی بچے نے اگر درخت کے نیچے پاخانہ کیا تو مکھی پھولوں پر نہیں بیٹھیں گے، بوم 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 جا کر کے پاخانے پر بیٹھ جائے۔ یہ ظالم کو کس نے بتایا؟ رات کو بتی بند کرو، رات کو بتی بند کرو، بتی آپ بند کرے، چراغ بھی نہیں ہے۔ حضرت ڈاکٹر مچھر صاحب، یہ ظالم آپ کے بسترے میں کچھ سوراخ ہے، کہاں سے گھستا ہے؟ وہاں سے گھستا ہے، پھر گھستا ہے، کپڑوں پر بھی نہیں بیٹھتا، وہ کیسے اس کو اطلاع ملتی؟ پھر ہاتھ پر عام جگہ نہیں بیٹھتا، یہ جو رگیں جاتی ہیں نا، یہ رگیں، رگ پر وہ یہ کہ بیٹھے گا اور بیٹھ کر کے دم اس طرح کر کے وہاں سے پھر وہ خون نکالتا ہے، اس کو کیسے پتہ ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، شدید تاریک رات۔ وہ ناخن پہ نہیں بیٹھے گا، وہ آپ کے بالوں کے اوپر نہیں بیٹھے گا، یہاں اس لیے کہ اس کا جو ذکر ہے نا وہ کام نہیں کرے گا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ تو ایسی جگہوں پر ٹوپی رکھی اس پر نہیں بیٹھے گا۔ وہ کس طرح شدید تاریکی میں یہ جو رگیں ہیں جہاں سے خون کی سپلائی ہوتی ہے، آمد رفت خون کی، اس پر بیٹھے گا۔ اس لیے بولو مچھر زندہ آباد، سمجھ رہی؟ اعلیٰ درجے کا ڈاکٹر ہے، اعلیٰ درجے کا۔ ہمارا بچہ ہے، ان کا دوست شفیع، وہ اسپتال میں داخل تھا، سمجھ رہی ہے کہ اسپتال میں داخل تھا، ہڈیوں کا مجموعہ ہو گیا۔ اب ایک ڈاکٹر آ گیا، امریکی ڈاکٹر آ گیا، اور ایک نے پہلے انجیکشن یہاں لگایا کہ خون اسے نکالنا، ایک نے نکالا، دوسرے نہ کر کے ایسے انجیکشن گھسیڑا اس کو اور خون نکلا نہیں، وہ ختم ہو گیا تھا۔ اور پھر ہاتھ پہ مارا، ادھر خون نہیں نکلا، پھر کہا کہ تم لوگ اس کو دباؤ، دباؤ اس کو، تم ادھر سے دباؤ تاکہ خون والی جگہ، ادھر لگایا، خون نہیں نکلا۔ تو بیوی میری کھڑی تھی، وہ تو بلوچن قسم کی بیوی، تو بلوچن ہے، ڈاکٹر امریکہ کا ڈاکٹر ہے، امریکہ سے خاص قسم کا ڈاکٹر ہے۔ بیوی نے کس کر کے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ میں جامع فاروقی میں ترمذی پڑھا رہا تھا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ مجھے پتہ چل گیا کہ اس اسپتال کے اندر ہنگامہ ہو گیا۔ کیا ہوا بابا، کیا ہوا؟ کہتے کہ وہ بلوچن خاتون نے امریکی ڈاکٹر کو مارا۔ ارے بابا دوڑ دوڑ کر کے ڈاکٹر کہتے تم مرو، ذلیل ہو جاؤ، کچھ بھی کرو، کس طرح اس نے ہماری ذلیل کیا ہے، اسپتال کے سامنے اتنے بڑے ڈاکٹر کو منہ پہ مارا۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر کو تو مارا، اس کی پھر بھی داڑھی نہیں تھی، میری تو داڑھی ہے۔ تم لوگ ایسے بدبخت ہو، سمجھتے بھی نہیں ہو۔ ڈاکٹر کو تو تھپڑ پھرا اور پھر بھی اس کی جان چھوٹ گئی۔ اب میں زیادہ جرات کروں تو پھر کیا ہے؟ ہماری داڑھی وہ مودودی والی داڑھی تو نہیں ہے، اس کو تو آدمی پکڑ بھی نہیں سکتا، وہ آم کو چوسنے کے بعد جیسے اس کے ریشے رہتے ہیں نا، اس طرح ریشے ہماری داڑھی وہ بھی نہیں ہے، ہماری تو دیوبندی والی داڑھی ہے۔ مسئلہ خراب ہو گیا۔ میں نے کہا، بیوی سے کہا کہ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ یہ مر جائے تو گھر پہ مر جائے، نکالو یہاں سے۔ یہ انہاڑی قسم کے جو بھی آتا ہے اتنا انجیکشن گھسیڑتے ہیں، ان کو رگوں والی جگہ، ان کو خون والی جگہ بھی معلوم نہیں، رگیں بھی معلوم نہیں، ایسے سب میرے بچے کو تخت مشق انہوں نے بنا دیا۔ لیکن مچھر کو معلوم ہے، امریکہ کے ڈاکٹر کو معلوم نہیں، اس کو معلوم ہے کہاں سے خون آتا، وہ کبھی غلطی نہیں کرتا۔